جا سکے۔ آج ہم اپنی روزانہ کی جو ایک شیڈول ہے اس سے 15 منٹ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، اور اس کی میں نے مجبوری آپ کو بتائی تھی، تو انشاءاللہ احباب جو ہیں وہ مجلس میں شامل ہو جائیں گے۔ تمہید اور خلاصہ جو ہے وہ یہی کہ گفتگو موضوع ہے اصحاب حسین اور کردار اصحاب حسین۔ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہم نے کربلا سے صرف ماتم نہیں سیکھنا، ماتم جو ہے وہ ایک احتجاج ہے اس ایک پیغام کی تشہیر کے لیے جو کربلا نے دیا ہے۔ ماتم ایک روش ہے، ماتم ایک طریقہ ہے تاکہ ہم دنیا کو متوجہ کریں اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام تک جو حسین ابن علی نے کربلا میں دیا۔ تو اب ہم مقصد حسین علیہ السلام تک اپنے مقصد کو نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ مقصد امام تھا، وہ مقصد حجت ہے، اور آقا کا مقصد اور ہوتا ہے، رعایا کا مقصد اور ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس عشق تک تو ضرور پہنچنا چاہیے جو حسین کے ساتھیوں کے پاس تھا، جو حسین کے اصحاب خاص کے پاس تھا، کہ آخر وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ کس سانچے میں ڈھلے ہوئے افراد تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کیا نمونہ جو ہے اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کون سی ایسی تدابیر کی جو حسین ابن علی نے انہیں بلا لیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عشق اور محبت میں غلط العام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ صاحب آپ کربلا کیوں نہیں جاتے، تو ایک جواب بڑا گھڑا ہوا جواب ملتا ہے، بلاوا نہیں آیا۔ یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جو دینے والا معاذاللہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بنیاد پہ، وہ ایک عقیدے کی بنیاد پہ دیتا ہے، دعا کریں حسین بلا لیں، بس بلاوے کا انتظار ہے، ابھی بلاوا نہیں آیا۔ تو میں آج کی مجلس کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ اچھا ہے، مگر بلاوے کا انتظار کرنے کے لیے بندے کو حبیب ہونا چاہیے۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ حسین کے بلاوے کا انتظار کریں، کیا بات ہے، لیکن بلاوے کے انتظار کے لیے بھی حبیب ہونا چاہیے۔ حسین نے بھی ہر کسی کو نہیں بلایا، رعیت کا کام ہے آقا تک پہنچنا، امت کا کام ہے امام تک پہنچنا، پیاسے کا کام ہے کنویں کو تلاش کرنا، ہمارا کام ہے امام تک پہنچنا۔ اب آج گفتگو کا مرکز و محور ہوگا حضرت حبیب کی ذات۔ کون تھے یہ حبیب ابن مظاہر؟ اس کو آپ نے جناب حبیب کو اکثر مجالس میں مصائب کے عنوان سے سنا ہوگا، ایک سن رسیدہ، ایک ایسے ضعیف العمر صحابی جنہوں نے اپنی ضعیف العمری کے باوجود حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت کو نوش کیا۔ پہلا جملہ کہنے لگا اور سرکار آپ کی توجہات کی قدر کریں۔ حبیب ضعیف العمر تھا، ضعیف العقیدہ نہیں تھا۔ بسم اللہ سرکار۔ حبیب ضعیف العمر ضرور تھے، ضعیف العقیدہ نہیں تھے۔ برادر ندیم عباس مجلس میں تشریف فرمائے، اللہ ان کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ ضعیف العمر تھے، ضعیف العقیدہ نہیں تھے۔ کمر جھکی تھی، عقیدہ نہیں جھکا تھا۔ لفظ اچھا کر کے دوں، حبیب کی کمر جھکی تھی، سر نہیں جھکا تھا۔ کمر میں خم تھا، نظریے میں خم نہیں تھا۔ کون تھا حبیب؟ جناب مظاہر کا بیٹا۔ اسے مظاہر کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ مطہر کے وزن پہ ہے۔ مظاہر جناب رسول کے صحابی تھے، جناب رسالت مآب سے حبیب کے والد بہت پیار کرتے تھے، رسول کی صحبت میں رہتے تھے، بنی اسد کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کوفے کی قدیم آبادیوں میں سے بنی اسد آباد تھے۔ جناب مظاہر مدینہ کے رہنے والے تھے، رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ جناب مظاہر کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ رسالت مآب کی بارگاہ میں عرض فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نام آپ تجویز کریں۔
جس وقت مظاہر رسول سے پوچھنے کے لیے رسول کی گود میں حسین بیٹھے تھے، جناب رسالت مآب نے ایک دفعہ حسین کی طرف دیکھا اور حسین کی طرف دیکھ کے جناب مظاہر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں، تو رسول نے ایک حدیث کہی، رسول نے کہا میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ میرا حبیب ہے، میں حبیب پروردگار ہوں اور یہ میرا حبیب ہے۔ مظاہر نے کہا پھر اچھا نہیں کہ میں اپنے بچے کا نام حبیب ہی رکھوں تاکہ وہ اس کا حبیب بنے؟ جناب حبیب کے والد نے ایک دفعہ رسالت مآب کی، اب یہ پوری تاریخ ہے جو میں مختلف کتابوں سے نقل کر کے آپ تک پہنچانے لگا۔ جناب حبیب کے والد نے ایک دفعہ رسول کی دعوت کی کہ یا رسول اللہ آپ کھانا میرے گھر کھائیں، لیکن جب آپ کھانے کے لیے آئیں تو مہربانی فرمائیے گا شہزادوں کو ضرور ساتھ لیں، حسنین کریمین کو ساتھ۔ شاید منبر کی تاریخ میں پہلی بار یہ یوں حقائق آپ کے سامنے پڑھے جائیں، لیکن آپ کا تجسس مجھے وارے میں ہے، شک وارے میں نہیں ہے۔ تجسس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن اس یقین اور اعتماد کے ساتھ سنا کریں۔ میں روزانہ کہتا ہوں کہ بعض احبابوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا۔ آپ کوئی بات نئی بار سنیں، پہلی بار سنیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جی ہم نے پہلے نہیں سنا، تو سرکار میرا مقصد آپ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پہلی بار کیوں سنا ہے۔ یہ منبر جو ہے یہ ذمہ داران کے لیے ہے، ہمیں خبر ہے یہ حسین کی اوپن کچہری ہے، تو یہاں پر آنے سے پہلے بعض بار حوالوں کو ازبر کرتے ہیں کہ منبر سے کوئی ایک غیر ذمہ دار لفظ نہ آ جائے، کیونکہ صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے، ان مجالس کو بار بار پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ اور میں مولا حسین کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو نہیں سنتے۔ تو لہٰذا آپ حوالوں کی ذمہ داری میرے اوپر رہنے دیں، اور آپ وقتی طور پہ جب مجلس میں بیٹھے تو پوچھنا آپ کا حق ہے، شک آپ کا حق نہیں ہے۔ تو اب جناب مظاہر نے کہا کہ حسنین کو ساتھ لے کے آئیے، رسالت مآب شہزادوں کو ساتھ لے کے آئیے۔ حبیب بچپن میں تھے، حبیب کو پتا چلا کہ آج حسین میرے گھر آ رہے ہیں۔ یہ حبیب کا بھی بچپن ہے اور حسین کا بھی بچپن ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، رجال کشی نے لکھا کہ رسول ایک دفعہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور جناب حسین کریم بادشاہ مدینے کے بازار میں تھے۔ رسول نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جو حسین کے پیچھے پیچھے اور حسین کے پاؤں سے مٹی اٹھاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے۔ رسالت مآب نے وہیں زمین پہ بیٹھ کے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی پیشانی کو چوم کے کہا مجھے اس سے اتنی محبت ہے جیسے حسین سے، یہ حبیب ہے۔ اب یہ حبیب کے بچپن میں حسین سے محبت نہیں تھی، عشق تھا حسین، اور جس سے عشق ہو پتا چلے کہ آج وہ آ رہا ہے۔ جناب حبیب باہر بار بار چھت پہ جاتے پھر سے ان پہ، چھت پہ جاتے پھر سے، چھت پہ جا کے بے چینی سے حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کتاب کہتی ہے چھت سے حبیب گر گئے، زمین پر گر کے مر گئے۔ حبیب مر چکے تھے، مظاہر کو خبر ہوئی کہ بیٹا مر گیا ہے، بیٹے کی لاش اٹھائی اور کمرے میں رکھی، دروازہ بند کر کے تالا لگایا۔ حبیب کی ماں سے کہنے لگا میرے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے۔ علامہ مامکانی نے رجال کشی میں اور اس کے علاوہ دیگر جتنی حبیب پہ کتب لکھی ہیں انہوں نے واقعے کو ضرور کوٹ کیا۔ فرمایا کہ میرے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ رونے کی آواز سن کے رسول دعوت چھوڑ دے۔ کیسی ماں تھی، کیسا باپ تھا، بیٹے کی لاش کمرے میں اور ماں کھانا بنا رہی اور باپ دسترخوان لگا۔ رسالت مآب دسترخوان میں آ کے بیٹھے، دائیں حسن بیٹھے بائیں حسین بیٹھے۔ جب کھانا لگ گیا تو حبیب کے والد نے رسول سے کہا بسم اللہ شروع کرے۔ رسول نے فرمایا حبیب کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کھانا شروع کریں، حبیب باہر بازار میں ہوگا۔ اب رسالت مآب کا انتظار مظاہر کر رہے تھے کہ رسول شروع کرے تو ہم شروع کریں۔
رسول نے حسین سے کہا حسین شروع کیجیے. امام حسین علیہ السلام نے یوں دسترخوان کی طرف دیکھا اور مظاہر کی طرف دیکھا, جب تک حبیب آئے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں. اب یہ سمجھ کے جملہ سنیے گا, یہ جملہ ایک شہزادہ نہیں بول رہا, کون کا مالک بول رہا. جب تک آئے گا نہیں, جب تک نہیں آئے گا میں نہیں. اتنا کہنا تھا. یہ حبیب کے باپ نے کہا سچ سننا چاہے تو بھی سنیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے چھت سے گر کے دنیا سے جا چکا ہے. رسول نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں آپ میرے گھر کی دعوت نہ چھوڑ دیں. رسالت امام نے فرمایا حبیب کی لاش کہاں ہے؟ فرمایا کمرے میں. رسول نے فرمایا کمرہ کھولا جائے. کمرے کو کھولا گیا. رسول نے فرمایا حسین اندر جائیے. حسین اندر گئے. حسین نے جا کے حبیب میں تم سے ملنے آیا اور تو چلا گیا. اتنا کہنا تھا حبیب السلام علیکہ یا حسین ابن علی کے. حبیب کے پاس دو زندگیاں ہیں, ایک اللہ نے دی تھی, ایک حسین نے دیا. وہ بندہ بولے جو کربلا جا چکا ہے, جب کربلا جاؤ تو چاروں دروازوں میں سے جس دروازے کی طرف بھی حسین کے لیے ملنے کے لیے آؤ تو آداب زیارت میں ہے کہ جاتے ہوئے زری سے الٹے قدم جایا جاتا ہے. حسین کی زری پہ جاؤ تو پہلے بھی حبیب کا سلام ہوتا ہے, واپسی پر بھی حبیب کا سلام. دو بار زندہ دو بار حبیب کا سلام. دوسری زندگی حبیب کو حسین نے دی تھی. جناب حبیب کوفہ منتقل ہو چکے تھے بنی اسد قبائل کی وجہ سے, اور جب جناب مسلم کی آنے کی خبر پہنچی تو سب سے پہلے جناب مسلم کے ساتھ دینے والوں میں سلیمان بن سرد خزائی, جناب امیر مختار, جناب حانی بن عروہ, ان بزرگوں کے ساتھ جو واضح کردار تھا وہ حبیب بن مظاہر کا تھا. لیکن جب جناب حانی کے گھر جناب مسلم کو مہمان بنا کے ٹھہرا دیا گیا تو جو کوفہ سے باہر نکل کے دیگر قبائل سے مسلم کی بیعت لینے کے لیے گئے تھے وہ دو سردار تھے, ایک مسلم بن اوسجا اور ایک حبیب ابن مظاہر. ان دونوں کو بھیجا گیا تھا کوفے سے باہر. جناب مسلم بن اوسجا کے لیے جناب مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ جس نے مسلم بن اوسجا کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ سمجھے اس نے مسلم کی بیعت کی, جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے حسین کی بیعت کی, جس نے حسین کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی. جناب حبیب ابن مظاہر وقت شہادت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر تھے. جناب مسلم شہید ہو گئے. اب جناب حبیب کا کردار تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حبیب اب کوفہ میں آئے اور کوفہ میں آ کے حسین ابن علی تک پہنچنے والے لشکر اور ان ٹولیوں کی سربراہی کرنی شروع کر دی. خبر پہنچی کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل چکے. مکہ سے نکل کے پہلی منزل پہ آ کے حسین ابن علی نے ایک قاصد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا, اور جو خط تھا اس خط کا عنوان, اس کا میں کیا حوالہ دوں, کتنی کتابوں کے نام لوں, میں ایک ہی حوالہ مستند دے دیتا ہوں. آج بھی کربلا میں حبیب کی قبر کے اوپر حسین کا وہ خط لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کتاب کا صفحہ بتانا ضروری تھا, یہ حبیب کی قبر کا کتبہ جو ہے اس کے اوپر آج بھی حسین کا خط لکھا ہوا ہے. اس خط کے اوپر لکھا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف. ان پڑھ کسی کو مولوی کہے تو اور ہے, اور ایک مولوی کسی کو فقیہ کہے تو اور ہے, اور اگر دین ہی کسی کو فقیہ کہہ دے. فقیہ کہتے ہیں جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو, دین کے ارکان کے بارے میں جانتا ہوں. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ حسین. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں رجل فقیہ.
اب میں بتاؤں گا یہ رجل فقی کیسے صادر آیا تھا۔ جناب حبیب کو حسین ابن علی کا خط پہنچا، جب حبیب کو خط پہنچا تو حبیب بازار میں خضاب خرید رہے تھے داڑھی پہ لگانے کے لیے۔ قاصد نے آ کے بتایا تم میں سے حبیب کون ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ فرمایا خط ہے حسین ابن علی کا۔ فرمایا میرے آقا مکہ میں ہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ چکے، پہلی منزل پہ، کوفہ آ رہے ہیں۔ کہتے ارادہ یہی ہے۔ حبیب نے وہیں پہ خضاب زمین پہ پھینکا۔ دکاندار نے کہا حبیب تو نے خضاب خریدا تھا، زمین پہ کیوں پھینک دیا؟ فرمایا اب یہ داڑھی لہو سے تر ہو گئی۔ اب آپ کو بتاؤں کہ حبیب کس منزل پہ فائز تھے، یہ منزل سنیے گا۔ میں اس وقت کا واقعہ پڑھنے لگا ہوں جب ابھی کوئی کربلا کے آثار نہیں تھے، بالکل امن کا زمانہ تھا، اور کوفے میں بنی اسد کی بیٹھک کے باہر حبیب گھوڑے پہ کھڑے تھے۔ یہ آباد کوفہ ہے اور حالات پر امن ہے۔ حبیب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب جناب میسم تمار سامنے سے آئے۔ میسم بھی گھوڑے پہ سوار ہے۔ کہاں؟ کوفے کا چوک، بنی اسد کی بیٹھک، حبیب اپنی سواری پہ، سامنے سے میسم کی سواری ہے۔ میسم کی سواری کا آنا تھا۔ حبیب کہتے میرا سلام ہو اس شجاع ترین جوان پر جس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں، اور اسے ان قریب محبت علی میں سولی لٹکایا جائے گا۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب کہہ رہے ہیں۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میسم کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حبیب نبی نہیں تھے۔ غیب کی علمیں اور خبریں صرف اور صرف حجت جانتی ہے یا نبی جانتی ہے؟ حبیب نے کہا کہ ان قریب میں سلام ہو اس جوان پہ جسے ان قریب سولی لٹکایا جائے گا۔ اب جسے کہہ رہا تھا وہ بھی میسم تمار تھا۔ میسم تمار نے کہا میرا بھی سلام ہو اس جوان کو جس کی دو زلفیں ہیں، عشق میں قوی ہے، اور اسے محبت حسین میں اس کے سر کو کوفے کی بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اب ذرا دیکھنا کہ کس معیار پہ ہے یہ علی کے نوکر۔ اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے نوکر ایسے ہیں۔ اب مجھ پہ کوئی سوال کرے کہ علی غیب کی خبریں کیسے جانتا تھا؟ یہ قرآن میرے منبر پہ سامنے پڑا ہوا ہے، دنیا علی کے غیب کی خبریں سن کے پریشان ہے۔ ان کے گھر کے جانور بھی غیب پہ جھانک لیتے تھے۔ اگر کوئی بندہ کرو حیرانگی یہاں سے نہ لے کے جانا، میں آسان ترین حوالہ دے دیتا ہوں۔ اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے جب رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہر ایک کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکے، نبی میرے گھر رکے، نبی میرے گھر رکے۔ نبی نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا، جہاں جا کے قصوہ بیٹھے گی میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا۔ وہ قصوہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ، رسول بن گئے ابو ایوب انصاری کے مہمان۔ اس کا مطلب رسول نے قصوہ کے انتخاب کو اپنا انتخاب سمجھا، یا پھر انتخاب محمد کو قصوہ سمجھتی تھی، اونٹنی سمجھتی تھی کہ محمد کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا یہ اونٹنی کا فیصلہ نبی نے مانا ہے یا نبی نے اونٹنی کے فیصلے کو سمجھا ہے یا اونٹنی نے نبی کے فیصلے کو سمجھا ہے، کہتے ہیں یہ اونٹنی نبوت کا مزاج سمجھتی تھی۔ ہم نے کہا یہ تو جانور ہے، کہتے بے شک جانور ہے، لیکن اس کے پشت پہ نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی بیٹھا کرتے تھے۔ جس اونٹنی پہ نبی بیٹھے وہ غیب جانتی ہے، اور جو نبی کے کاندھوں میں بیٹھتے تھے